بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. وہ 13 سالہ بچہ اس وقت ریڑھی لگائے ارد گرد سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف تھا. اپنے پیروں کے نیچے چوکی رکھ کر اپنے قد کو اونچا کر کے وہ ہر تھوڑی دیر بعد کڑاہی میں چمچ ہلاتا اور پکتے ہوئے سموسوں کو الٹتا پلٹتا کہ کہیں وہ زیادہ جل نہ جائیں. ان کو دیکھ کر وہ اس کے ساتھ ہی اپنے گاہکوں کو بھی نمٹا رہا تھا جو اس کی ریڑھی سے سموسے خریدنے آ رہے تھے. سلنڈر کے جلنے سے پیدا ہوتی شو کی آواز اور آتے جاتے لوگوں کی آوازیں مل کر ایک عجیب سا شور پیدا کر رہی تھیں. ایسے میں وہ اس شور پر کان دھرے بغیر پوری لگن سے سموسے بناتا اور بیچتا جا رہا تھا. کئی لوگ اس 13 سالہ بچے کو تند و تیزی سے سموسے بناتے اور کاروباری انداز میں ان کو بیچتے دیکھ حیران تھے، مگر اسے اپنی کمائی سے غرض تھی نہ کہ لوگوں کی حیرانی سے. تبھی وہ ان کی حیرانی کو بھی بڑی مہارت سے نظر انداز کر رہا تھا. یہ بابر تھا جسے سب لوگ پیار سے بابو کہتے تھے. بابو بچپن سے ہی بےحد تیز اور چست بچہ تھا. اپنی عقل مندی اور ہوشیاری سے سب کو حیران کر دیتا، لیکن اس کی یہ چستی اور عقل مندی وہ تعلیم میں نہ لگا پایا کیونکہ قسمت نے اسے اتنا موقع ہی نہیں دیا تھا. اس نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی تھی وہ بےحد غریب تھا. اس کا باپ ریڑھی پر پکوڑے سموسے بیچتا تھا اور اسے جتنی آمدن ہو جاتی اسے صرف 2 وقت کا کھانا اور کچھ ضروریات زندگی ہی پوری ہو پاتی تھی. باقی یہ اشیاء وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. سال سال بعد وہ لوگ کپڑے بناتے، وہ بھی صرف عید کے موقع پر. گھر میں مرغ مسلم بھی شاذ و نادر ہی پکتا تھا، وہ بھی تب جب اس کے باپ کو دن میں آمدن زیادہ ہو جاتی. وہ کم افراد ہوتے تو گزارا کرنا مشکل نہیں تھا. اس کے گھر میں اس کی ماں، بیوی اور 3 بچے تھے جن میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا. اتنی آمدن میں مشکل اس وجہ سے ہوتی تھی کہ ان کی دادی اکثر بیمار رہتی تھی اور شوگر تھا اور آئے دن ان کی طبیعت بگڑتی رہتی اور اسے اسپتال لے کر جانا پڑتا. اس کے علاوہ عام معمول میں بھی اس کے باپ کی کمائی کا ایک بڑا حصہ اس کی دوائیوں اور سرنجوں پر ضائع ہو جاتا تھا. بابو کے دادا حیات نہیں تھے بلکہ بابو کی پیدائش سے کافی عرصہ پہلے ہی چل بسے تھے. بابو نے اپنے دادا کو تصویروں کی حد تک ہی دیکھا تھا. وہ 10 سال کا تھا جب اس کی دادی کی طبیعت ایک دن اچانک بگڑی اور وہ جاں بر نہ ہو سکی اور اپنے خالق کے حقیقے سے جا ملی. گھر کی فضا کچھ مہینے سوگوار رہی تھی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا بلکہ ہر انسان اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتا ہے. ان کی زندگی بھی معمول پر آنے لگی تھی. بابو سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں. دادی کیا گئیں، اس کی دوائیوں پر لگنے والے پیسوں کی بچت ہونے لگی اور وہ آہستہ آہستہ پہلے سے بہتر زندگی گزارنے لگی. لیکن زندگی پھولوں کی سیج نہیں. اس بات کا اندازہ بابو کو اس وقت ہوا جب اس کا باپ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں جان کی بازی ہار گیا. تب بابو 12 سال کا تھا. باپ کے جانے کے بعد ان کے گھر میں فاقے ہونے لگے. بابو اور اس کی بہنیں اسکول میں پڑھتی تھیں. بابو کی ماں نے اپنے پاس موجود جمع پونجی نقد رقم سے کچھ عرصے تک گھر چلایا، مگر رقم ختم ہو گئی تو کھانے کے لالے پڑ گئے. اس کی ماں نے اس کی بہنوں کو پرائیویٹ اسکول سے ہٹا کر سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا. اس نے بابو کو بھی سرکاری اسکول میں داخل کروانا چاہا، لیکن بابو نے گھر کے حالات دیکھتے ہوئے منع کر دیا کہ کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو کیا فائدہ پڑھائی کا. بابو نے اسکول چھوڑ دیا اور ماں سے سموسے بنانے سیکھنے لگا. اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنے باپ کے بعد اب وہ ریڑھی لگایا کرے گا اور سموسے بیچ کر پیسے کمایا کرے گا. اس کی ماں نے اسے بہت روکا اور منع کیا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا اور اسکول جانے سے انکار کر دیا اور احتجاج کے طور پر بھوک ہڑتال بھی کر دی. وہ چھوٹا تھا مگر اتنا سمجھدار تھا کہ وہ اپنی بہنوں کو ایک بہتر زندگی دینے کے بارے میں سوچ رہا تھا. اس کی ضد کے آگے ہار مان کر اس کی ماں نے بھی اسے اسکول جانے کا کہنا چھوڑ دیا اور اسے سموسے بنانے سکھانے لگی. بابو خوش ہو گیا تھا اور دل جمعی سے کام سیکھنے لگا تھا جسے سیکھنے میں اسے وقت نہیں لگا. باپ کی موت کے 6 ماہ بعد ہی اس نے سموسے کی ریڑھی لگا کر سموسے بیچنے شروع کر دیے تھے. پہلے سے مشکل ہوئی تھی کہ زیادہ گاہک نہیں آتے ہیں، اس کے سارے سموسے بک نہیں پاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے سموسے خراب ہو جاتے یا باسی ہو جاتے اور اسے ان سموسوں کے خراب ہونے پر نقصان اٹھانا پڑتا. نفع تو کیا ہی ہونا تھا، الٹا اس سے زیادہ پیسے لگنے لگے جس پر وہ اکثر پریشان رہنے لگا. مگر پھر آہستہ آہستہ اس کے سموسے لوگ پسند کرنے لگے اور روز روز خریدنے لگے. کئی لوگ کئی سموسے خریدتے جس سے اس کے سارے سموسے بھی بک جاتے اور اسے منافع بھی حاصل ہوتا. اب تو شام تک اس کے سموسے باقی بچتے، نہ ہی اب ان کے خراب ہونے کا خدشہ تھا. ان کے گھر میں اب فاقے نہیں ہوتے تھے بلکہ اب وہ پہلے سے بہتر کھانا کھانے لگے تھے
اور خوشحال زندگی گزارنے لگے تھے۔ باپ کی کمی تو کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے باپ کی جگہ پر آ کر اس کی ہر ذمہ داری نبھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی وہ بے حد بڑا ہو گیا تھا کہ حالات کو نہ صرف سمجھنے لگا تھا بلکہ سمجھ کر ان مسئلوں کو سد باب بھی کرنے لگا تھا جو ان کو درپیش آ رہے تھے۔ وہ اب 13 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کے باپ کو مرے ہوئے 1 سال اور اسے سموسوں کی ریڑھی لگاتے 6 ماہ ہو گئے تھے، اور ان 6 مہینوں میں نہ صرف وہ اچھے سے اپنا کاروبار شروع کر چکا تھا بلکہ شہر کے کونے کونے سے لوگ اس کے سموسے خریدنے آنے لگے تھے۔ وہ اب بے حد خوش رہتا تھا کیونکہ اب ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا۔ اس نے 7 جماعتیں پڑھی تھی، اس کے بعد اس کے باپ کی موت ہو گئی تھی اور پھر اس نے پڑھائی چھوڑ کر سموسوں کی ریڑھی لگا لی، جس کے بعد وہ آگے پڑھ نہیں سکا۔ اب جب سارے مسئلے حل ہو چکے تھے تو اس کی ماں اسے کہنے لگی تھی کہ اب وہ پھر سے پڑھائی شروع کر لے، اور رہی بات پیسے کمانے کی تو وہ اسکول سے آنے کے بعد سموسے بیچ لیا کرے، تب بھی اتنی ہی آمدن ہوگی جتنی اب ہو رہی ہے۔ لیکن اپنی ماں کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا، جس پر اس کی ماں اس کے لیے پریشان اور فکر مند رہ جاتی کہ اگر پڑھ لکھ جاتا تو اس کی زندگی سنور جاتی۔ اس کی نسبت اس کی دونوں بہنیں دل لگا کر پڑھائی کر رہی تھیں۔ دن یوں ہی بے کیف اور بے رونق سے گزرتے جا رہے تھے۔ دن کے 10 بجے بابو سموسوں کا سامان تیار کر کے کچے سموسے ٹرے میں بھر کر وہ ٹرے ریڑھی میں رکھ کر گھر سے نکلتا اور شام کو 5 بجے گھر واپس لوٹتا، اور جب واپس لوٹتا تو اس کے پاس کبھی کبھی 1-2 سموسے بچے ہوتے یا کبھی کبھی وہ بھی نہ بچتے۔ بابو اپنی اسی زندگی سے خوش تھا اور اسی زندگی میں مگن جیے جا رہا تھا جب اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ اس دن بابو کو گھر جانے میں دیر ہو گئی تھی۔ اس شام کے 5 بج رہے تھے جب ایک آدمی عجلت میں اس کے قریب آیا کہ اسے جلدی سے 50 سموسے چاہیے۔ بابو نے اسے منع کر دیا کہ سموسے تو ختم ہو گئے ہیں، لیکن وہ آدمی نہ مانا کہ اسے ابھی کے ابھی 50 سموسوں کو آرڈر چاہیے۔ بابو نے اس کی منتیں ترلے دیکھتے ہوئے 4 ناچار سموسے بنانے شروع کر دیے اور 1 گھنٹے میں سموسے بنا کر اور پیک کر کے اسے تھما دیے، جس پر وہ اس کا شکر گزار ہوتا سموسوں کی قیمت ادا کر کے تیزی سے واپس چلا گیا۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ بابو نے وقت دیکھا تو رات کے 7 بج رہے تھے اور ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ سڑکیں اب خالی ہونا شروع ہو چکی تھی اور لوگ واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ ایسے میں اس نے بھی اپنی ریڑھی گھسیٹی اور گھر کی طرف چلنا شروع کیا۔ تیز تیز قدموں سے چلتا وہ ریڑھی کو بھی تیزی سے گھسیٹتا گھر پہنچا۔ اس کے گھر کے راستے میں ایک قبرستان پڑتا تھا جو ہر وقت سناٹوں میں ڈوبا ہوتا تھا، اور اس وقت بھی وہ قبرستان سناٹوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے وہاں سے گزرتے ہوئے اس قبرستان کو دیکھا جہاں چھائی وحشت ناک سی خاموشی اور خوفناک سناٹا کسی کو بھی ڈرانے کا باعث بن سکتا تھا۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، تبھی قبرستان کا منظر کچھ خاص واضح نہیں تھا۔ وہ قبرستان کو دیکھتا دیکھتا اپنی ریڑھی گھسیٹ رہا تھا جب اچانک فضا میں ایک نسوانی چیخ گونجی، جسے سن کر وہ اپنی جگہ چونک کر رک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، جیسے جان رہا ہو کہ یہ آواز آئی کہاں سے تھی۔ ابھی وہ یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک پھر سے وہی دردناک چیخ فضا میں بلند ہوئی، جسے سن کر وہ ایک بار پھر گھبرا گیا۔ اب کی بار اس نے آواز پر غور کیا تو آواز اسے قبرستان سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک پل کو اس کا دل خوف سے سکڑا، مگر پھر مدد خلق کا جذبہ اس کی اندر امڑ آیا، جس سے مغلوب ہو کر اس نے اپنی ریڑھی وہیں چھوڑی اور آہستہ آہستہ قبرستان کی طرف بڑھنے لگا۔ اب اسے وقفے وقفے سے وہیں چیخیں فضا میں گونجتی سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی عورت نہ جانے کتنی تکلیف میں ہو۔ وہ آوازیں اسے قریب سے سنائی دے رہی تھی جو چیخوں سے کسی کی کراہوں میں بدل گئی تھی۔ ہر طرف قبریں ہی قبریں تھیں، کچھ پکی کچھ کچی۔ ان کچی پکی قبروں کے مکینوں کے نام ان کے کتب پر لکھے ہوئے تھے، جبکہ کچی قبروں کے مکینوں کے نام ان کے قریب گاڑھی گئی تختیوں پر لکھے گئے تھے، جن سے ان کی پہچان ہوتی تھی۔ قطار در قطار کچی پکی قبریں اس وحشتناک اندھیرے اور سناٹے میں عجیب سا خوف طاری کر رہی تھی، لیکن وہ اس خوف کو پرے دھکیلتا مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ سوکھے ہوئے پتے اس کے پیروں کے نیچے آ کر کچلتے جا رہے تھے، جن کے کچلنے سے قبرستان کے سناٹے میں چڑچڑاہٹ کی آواز پیدا ہو رہی تھی جو اس سناٹے کو ختم کر رہی تھی۔ اچانک وہ ایک جگہ پہنچ کر رک گیا کیونکہ وہ ان آوازوں کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ یہ ایک ٹوٹی پھوٹی سی قبر تھی جس کے اندر اسے کوئی سایہ سا نظر آیا تھا۔ قبر خالی تھی، سوائے سائے کے اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔
وہ سایہ ہی تھا جو چیخ رہا تھا اور اب دھیرے دھیرے کرا رہا تھا۔ بابو کو لگا کہ وہ تکلیف میں ہے۔ ہولیے سے وہ اسے کوئی عورت ہی لگی تھی، تبھی اس کی جان میں جان آئی کہ اس نے قبرستانوں اور ویرانوں میں رہنے والے جناتوں کے بہت سے قصے سنے تھے، مگر اب اسے تسلی ہو چکی تھی کہ وہ کوئی عورت ہی تھی جس کے لمبے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے سیاہ دھاریوں والا لباس پہنا ہوا تھا جو جبے کی طرح کا تھا۔ بابو اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا کیونکہ اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ بابو اس قبر کے بالکل قریب پہنچ کر رکا تو اس کے قدموں کی آہٹ سے اس کی آواز بالکل تھم گئی۔ اس نے ذرا کی ذرا گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا، مگر اب بھی بابو کا مکمل چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا کیونکہ وہاں اندھیرا ہی بہت تھا۔ بابو اس سے اس کی تکلیف کی وجہ پوچھی اور پوچھا کہ کیوں چیخ رہی ہو، جس پر وہ جواب دیے بغیر چپ رہی۔ بابو کچھ الجھا مگر پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اسے کہا کہ اگر تم یہاں گر گئی ہو تو آؤ، میں تمہیں نکال دیتا ہوں۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اس عورت نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، لیکن جیسے ہی اس کے ہاتھ میں بابو کے ہاتھ کو چھوا، ویسے ہی ایک عجیب سی تپش بابو کو اپنے ہاتھ بلکہ اپنے پورے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے اندر آگ کے بھانبڑ لگا دیے ہوں۔ اس کا پورا جسم پسینے میں نہا گیا تھا۔ یہ بات اسے بے حد عجیب لگی تھی اور وہ کچھ خوف زدہ بھی ہوا تھا، لیکن اپنے اس احساس کو جھٹک کر وہ اس عورت کی طرف متوجہ ہوا جو اس کے ہاتھ کے سہارے اس قبر سے نکل رہی تھی۔ بابو نے پورا زور لگا کر اسے باہر کھینچا تو وہ دھڑام سے اس کے ساتھ باہر آن گری۔ بابو کی کمر زمین سے ٹکرائی جس کی وجہ سے تکلیف کے مارے کرا اس کے منہ سے بلند ہوئی۔ اس نے سنبھل کر دائیں جانب دیکھا جہاں وہ عورت گری تھی، مگر یہ دیکھ کر وہ چونک گیا کہ وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اسے یاد تھا کہ ابھی وہ اس کے دائیں جانب ہی گری تھی۔ اچانک اسے اپنے بائیں جانب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے بائیں جانب رخ موڑ کر دیکھا، لیکن بائیں طرف دیکھتے ہی پورا قبرستان اس کی چیخ سے گونج اٹھا۔ درختوں میں دبکے پرندے بھی اس کی وحشتناک چیخ سن کر پھڑپھڑاتے ہوئے اڑنے لگے، جس سے ایک عجیب سا شور پیدا ہوا۔ وہ عورت اس کے بائیں جانب موجود تھی اور اس پر چاند کی روشنی پڑ رہی تھی جس کے اس کا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا۔ بابو سے دیکھتا خوف سے چیختا پیچھے کو کھسکنے لگا کیونکہ وہ عورت کوئی انسان نہیں، ایک جنزادی تھی۔ اس کے سر پر دو لمبے لمبے نوکیلے سینگ بھی تھے جن کی نوکیں سرخ تھیں۔ اس کے ہاتھوں کے ناخن 3 انچ لمبے تھے جن پر خون لگا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں جو اب ہلکی ہلکی سرخ ہو رہی تھی، جبکہ اس کے دانتوں سے بھی خون ٹپکا تھا۔ اس کی ٹھوڑی کو وہ خون تر کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سخت جلد اتنی کھردری لگ رہی تھی جیسے کوئی سخت چٹان ہو۔ بابو روتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب سے گزرتا بھاگنے لگا۔ جب اس نے بابو کو ٹانگ پکڑ کر کھینچا تو وہ واپس اس کے قریب آن گرا۔ وہ پھر سے خوف سے اونچی آواز میں چیخ اٹھتا تھا۔ اس نے اس جنزادی کی طرف دیکھا جو اپنے لمبے لمبے ناخن اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ بابو کو لگا وہ اسے نوچ کر کھانے والی ہے، تبھی اس نے نامحسوس انداز میں مٹھی میں مٹھی بھری اور اچانک اس کی آنکھوں میں پھینک دی۔ وہ آنکھیں نیچے کرا اٹھی، تبھی وہ موقع دیکھتا تیزی سے بھاگتا قبرستان سے نکلنے لگا۔ خشک پتے ایک بار پھر اس کے قدموں کے نیچے آتے کچلنے لگے تھے، مگر وہ خوفزدہ سا بھاگتا ہی جا رہا تھا۔ قبرستان سے باہر آ کر اس نے اپنی ریڑھی کے پاس رک کر گہرا سانس بھرا اور پیچھے دیکھا، مگر وہ جنزادی کہیں نہیں تھی۔ اس نے سکون کا سانس بھرتے تیزی سے ریڑھی کو تھاما اور بھاگتا ہوا ریڑھی کو بھی بھگاتا ہوا گھر پہنچا۔ گھر پہنچتے اس نے ریڑھی کو اس کی جگہ پر کھڑا کیا اور پھر اپنی اماں کے پاس جا کر ان سے لپٹ کر لیٹ گیا۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا، جسے دیکھ کر اس کی ماں پریشان ہو گئی اور سے وجہ پوچھنے لگی، مگر وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، مگر وہ یوں نیند میں اترنے لگا تو اس کی ماں نے تھپکنے لگی۔ وہ گہری نیند میں اترتا گیا، مگر وہ نیند میں بھی مسلسل کچھ بڑبڑا رہا تھا جس کی سمجھ اس کی ماں کو نہیں آئی تھی۔ تبھی خود بھی اس کو تھپکتی اس کے ساتھ ہی سو گئی تھی۔ رات کو وہ 2 سے 3 بار چیختا ہوا جاگا تھا، جس پر اس کی ماں کو لگا کہ شاید وہ خواب میں ڈر گیا ہے، تبھی نرمی سے اسے دوبارہ سلا دیا۔ اگلی صبح جب وہ جاگا تو قدرے پرسکون تھا۔ اس کی ماں نے اس سے کل کی بابت پوچھا کہ وہ اتنا خوفزدہ کیوں تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر ٹال گیا، جس پر اس کی ماں نے بھی زیادہ اصرار نہ کیا۔ سموسے بنا کر اور ساری تیاری کر کے وہ ریڑھی پر سارا سامان لاد کر باہر کی جانب روانہ ہوا تھا۔ قبرستان کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ وہیں رک گیا تھا اور کتنی ہی دیر قبرستان کو
बगौर देखता रहा था, मगर वहाँ उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। सर झटक कर वो अपनी रेडी घसीटता उस तरफ चल दिया था जहाँ वो अपनी रेडी लगाकर समोसे बेचा करता था। कुछ दूर जाने पर उसे खुद पर किसी की नज़रों का एहसास हुआ था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, जिस पर वो मुतमईन हो गया। सारा दिन समोसे बनाने और बेचने में कब गुजरा उसे पता ही नहीं चला, लेकिन एक चीज़ उसके जहन में थी कि उसे आज मगरिब की अजान से पहले दिन के उजाले में घर जाना है। यही सोचकर उसने असर के वक्त ही अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। सामान समेटकर उसने रेडी में रखा और फिर असर के कुछ देर बाद ही वो अपनी रेडी घसीटता घर की तरफ रवाना हो रहा था। जाते वक्त भी उसने कब्रिस्तान की तरफ जरूर देखा था, लेकिन वहां कोई भी हलचल उसे महसूस नहीं हुई थी। ना ही वो जिनजादी नजर आई और ना ही उसकी चीखों पुकार सुनाई दी, जिस पर वो सुकून में आ गया था कि अब वो जिनजादी उसे कभी नजर नहीं आएगी, ना ही उसे नुकसान पहुंचाएगी। यही सोचता सोचता वो घर आ गया था। उसकी माँ उसके जल्दी घर आने पर हैरान थी, मगर पूछा कुछ भी नहीं था। घर आने के बाद उसने कुछ देर आराम किया और फिर रात का खाना खाया। कुछ देर अपनी बहन और माँ के पास बैठा रहा और फिर उठकर सोने चल दिया। उसकी माँ बहनें एक ही कमरे में सोती थी, जबकि वो अलग कमरे में सोता था। गर्मी का मौसम था तो उसने खिड़की के पट खोल दिए और पंखा चलाकर सोने के लिए लेट गया। रात के 2:30 बजे का वक्त था जब उसके कानों में नामालूम सा शोर पड़ा। इस शोर से उकताकर उसने उठकर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि बाहर का मौसम तो बिल्कुल बदला हुआ था। जब वो घर आया था तो काफ़ी धूप थी और लगता ही नहीं था कि बारिश होगी, लेकिन इस वक्त ना सिर्फ बारिश हो रही थी बल्कि तूफानी हवाएं भी चल रही थी, जैसे सब कुछ बहा कर ले जाएंगे। उसे उसकी सोचों से बाहर खिड़की के आपस में जोर जोर से बजते दराजों ने निकाला था, जो तेज हवा की वजह से खड़खड़ाते हुए भयानक सा शोर पैदा कर रहे थे। वो उठा और खिड़की बंद करने लगा, तभी उसे अपने पीछे किसी की तेज तेज सांसें लेने की आवाज सुनाई दी। वो दम साधे अपनी जगह खड़ा रहा, पीछे मुड़ने की उसकी हिम्मत नहीं थी। अचानक उसको लगा उसे कोई घूरे जा रहा है। उसने आहिस्ता आहिस्ता रुख मोड़कर देखा, मगर कमरा तो बिल्कुल खाली था, जिस पर वो उसने सुकून का सांस भरा। अभी उसने अपने बिस्तर की जानिब कदम बढ़ाई थे जब किसी ने उसके कांधे पर हाथ रखा। उसका सांस हलक में अटक गया, लेकिन फिर ये सोचकर कि मेरा वहम है, इस हाथ को झटका और तमस्खुराना अंदाज में पीछे मुड़ा। मगर पीछे मुड़ते ही उसकी जान निकल गई, क्योंकि उसके सामने वही भयानक सी जिनजादी खड़ी थी जो उसने कब्रिस्तान में देखी थी। स्याह धारियों वाला जुब्बा पहने, लंबे बिखरे उलझे बालों और मोटी मोटी सफ़ेद आंखों से उसे घूरती हुई वो जिनजादी उसे हलक फाड़ कर चीखने पर मजबूर कर गई थी। वो उसी तरफ देखता हुआ अपनी जगह से बगैर हिले उसको देखता बस चीखता जा रहा था। उस जिनजादी ने एक कदम का फासला तय करते उसके चेहरे पर फूंक मारी तो बाबू को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ, जैसे किसी ने आग की भट्टी में डाल दिया हो। उसे तेजी से जल्दी जल्दी अपने मुंह पर हाथ फेरा, मगर अचानक वो महसूस करके खौफ ज़दा हो गया कि उसके मुंह से चीखें तो निकल रही थी मगर आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसने डर के मारे कांपते हुए उस जिनजादी को देखा जो अपने लंबे नाखनों वाला हाथ उसकी तरफ बढ़ा रही थी, यकीनन उसे नोचने के लिए। ये ख्याल आते ही वो तेजी से पीछे को खिसका और दीवार से जा लगा और रोने लगा। वो उसके रोने की परवाह किए बगैर उसकी तरफ बढ़ने लगी तो बाबू ने पास ही रखा स्टील का गिलास उठा कर दे मारा, मगर ये देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं कि वो गिलास उसके चेहरे से 2 इंच की दूरी पर खुद ब खुद रुक गया और फिर अचानक से नीचे गिर गया था। मगर उसे स्टील के गिलास के नीचे गिरने की आवाज भी सुनाई नहीं दी थी। अब तो उसे पक्का लग रहा था कि वो जिनजादी उसे नहीं छोड़ने वाली और वो उसे कच्चा खा जाएगी। ये सोच आते ही वो उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे मत खाना, मैं अपने घर वालों का वाहिद कफील हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वाले फाकों से मर जाएंगे। वो रोता हुआ अपने आंसू पोंछता उससे इल्तिजा कर रहा था, मगर वो अब उससे एक कदम के फासले पर आकर रुक गई थी। उसकी सफेद आंखों से बाबू को खौफ महसूस हो रहा था और इतने से फासले पर भी उसे उसकी नारी वजूद से जलने का एहसास हो रहा था। वो उसे घूर कर देखती थी, उसकी इल्तिजाएं फरियादें सुनती रही। वो जब से आई थी एक लफ्ज़ नहीं बोली थी, ना ही कुछ कहा था। बस पूरे कमरे में उसके गहरे गहरे सांसों की आवाज़ें गूंज रही थी, जो कि बाहर के शोर के साथ अजीब सा खौफ माहौल पर तारी कर रही थी।
بابو کو لگا کہ وہ اب اس کی بات مان لے گی اور اسے کچھ نہیں کہے گی، لیکن اس کے اگلے ہی عمل پر بابو ششدر رہ گیا۔ وہ تیزی سے اس کے گلے سے لپٹ چکی تھی۔ اس کے دراز قد اور بھاری جسم کے سامنے وہ چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا، لیکن اس نے بابو کو سختی سے خود میں بھینچ رکھا تھا۔ اس کا لمس ملتے ہی بابو نے ضبط اور خوف سے آنکھیں میچی تھی، کیونکہ اس ناری مخلوق کی تپش سے اسے اپنا آپ پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اپنا پورا زور لگانے کے بعد بھی وہ اسے خود سے الگ نہیں کر پایا تھا، بلکہ الٹا اس کا سانس پھول گیا تھا، جس پر وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگا تھا۔ اس کو گہرے سانس بھرتے اور تکلیف محسوس کرتے وہ جنزادی اس سے الگ ہوئی، جس پر اس نے سکون کا سانس لیا، لیکن دل ایک بار پھر حلق میں آن اٹکا جب اس نے اپنے لمبے لمبے ناخنوں والی انگلیاں اس کے چہرے پر پھیری۔ بابو نے سانس روک کر اسے دیکھا، جس کے ناخن بری طرح اس کے گالوں پر چبھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں اس جنزادی نے اس کے گالوں سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور کہا، شکریہ۔ اس کے منہ سے یہ لفظ سن کر وہ چونکا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا، جو اسے نقصان پہنچانے کے بجائے اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ اس کی سوالیہ نظروں پر اس جنزادی نے کہا کہ میں اس دن قبرستان میں پھنس گئی تھی، زخمی تھی اور خود نکل بھی نہیں سکتی تھی، اسی لیے بے بسی وہاں پڑی ہوئی تھی، لیکن پھر تم نے میری مدد کی۔ اگر تم نہ آتے تو میں زخمی حالت میں وہیں مر جاتی۔ مجھ پر جادو کا اثر تھا، اسی لیے خود سے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں تمہیں روک کر تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن تم مجھ سے ڈر کر بھاگ گئے تھے، اسی لیے آج یہاں چلی آئی تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ میرا مقصد تمہیں نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ اس کی بات سن کر بابو کی جان میں جان آئی، جو اس سے ڈر رہا تھا وہ سر ہلا گیا۔ تو جنزادی اسے اپنے بارے میں بتانے لگی کہ اس کا نام دل آویز ہے اور وہ ایک عامل کی قید سے آزاد ہو کر بھاگی تھی۔ اس عامل نے کئی سالوں سے اسے قید کر کے غلام بنا رکھا تھا اور آزادی نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن موقع دیکھ کر وہ بھاگ گئی، لیکن اس عامل نے اس کے پیچھے اپنے غلام جنات کو لگا دیا، جو تب سے اس کے پیچھے تھے۔ پرسوں رات بھی انہوں نے دل آویز پر حملہ کر دیا تھا اور وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگی تھی، مگر ان کے ساتھ لڑائی میں زخمی ہو گئی تھی اور زخمی ہو کر اس قبر میں گر گئی تھی جہاں سے بابو نے اسے نکالا تھا۔ اس کی ساری بات سن کر بابو کو اس پر بڑا ترس آیا اور اس کے لیے افسوس بھی ہوا۔ بابو کو اب اس سے ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس نے اب دل آویز سے دوستی کر لی تھی۔ اس نے دل آویز کو اپنے بارے میں سب کچھ بتایا اور یہ بھی کہ وہ اسے جنزادی سمجھ کر ڈر گیا تھا کہ وہ اسے نقصان پہنچائے گی یا مار دے گی یا کھا جائے گی، تبھی وہ اس سے ڈر کر بھاگا تھا۔ اس کی بات سن کر دل آویز ہنسی تھی، مگر اس کی ہنسی بھی بے حد بھاری اور گونج مچاتی ہوئی تھی۔ بابو نے دہل کر اسے ہنسنے سے منع کیا کہ کہیں اس کی ماں یا بہنیں نہ جاگ جائیں، جس پر دل آویز نے ہنسنا بند کر دیا۔ دل آویز نے اسے بتایا کہ وہ اپنے ماں باپ سے لڑ جھگڑ کر گھر سے نکلی تھی، کیونکہ اس کے باپ نے اس سے اس کی شرارتوں پر 1 ماہ کے لیے گھر میں قید کر دیا تھا اور وہ قید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی ضد اور بغاوت میں آ کر وہ چھپ کر گھر سے بھاگ گئی اور پھر آدم زادوں کی دنیا میں آ گئی، لیکن یہاں آنے کے بعد وہ ایک عامل کے ہتھے چڑھ گئی، جس نے اسے قید کر کے اپنے بس میں کر کے اپنا غلام بنا لیا اور اسے اپنا ہر جائز اور ناجائز کام نکلوانے لگا۔ لوگ دور دور سے اس سے کام نکلوانے آتے اور وہ دل آویز کو مجبور کرتا کہ اس کے مسائل حل کرے، ورنہ وہ اسے مار دے گا۔ تبھی مجبور ہو کر دل آویز نے اس کے کام کرنے شروع کر دیے۔ کبھی کسی کی جان لینی پڑتی تو کبھی کسی کو پاگل ثابت کرنا پڑتا، اور دل آویز کو بے گناہ آدم زادوں کو نقصان پہنچانا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ تبھی وہ بار بار اس عامل کی قید سے بھاگنے کی کوشش کرتے تھے۔ 2 بار بھاگنے میں وہ ناکام ہوئی تھی اور 2 بار اسے عامل نے سخت سزا دی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی زخمی بھی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ اور پھر تیسری بار وہ اس عامل کے سحر کو توڑ کر اس کی قید سے بھاگ گئی اور اس میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس عامل نے اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنے غلام جنات چھوڑے تھے، جنہوں نے اسے پکڑ بھی لیا تھا، مگر وہ پھر سے ان کو دھوکہ دے کر بھاگ نکلی۔ اس سب میں وہ کافی زخمی ہو گئی تھی، لیکن ان کو دھوکہ دے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی، مگر زخمی ہونے کی وجہ سے اسے قبرستان میں پھنس گئی تھی، جہاں سے بابو نے اسے نکالنے میں مدد کی تھی۔ اس کی ساری بات سن کر بابو کو افسوس ہوا تھا اور اس نے دل آویز کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ وہ دل آویز کو واپس اس کے ماں باپ کے پاس پہنچانے میں ضرور مدد کرے گا۔ دل آویز اس کی بات سن کر خوش ہو گئی تھی کہ اتنے عرصے بعد وہ اپنے ماں باپ کے پاس جا سکے گی،
دلاویز اب بابو کے پاس ہی رہنے لگی تھی کیونکہ اس کے مطابق اسے باہر خطرہ تھا، اور یہی بابو کو بھی صحیح لگا تھا کہ کہیں اسے باہر کسی قسم کا نقصان نہ پہنچ جائے۔ دلاویز اس کے کمرے میں ہی رہتی تھی، وہ باہر جاتا تب بھی، لیکن کبھی کبھی وہ اس کے ساتھ گھر سے باہر بھی جانے لگی تھی، جہاں وہ بابو کو سموسے بناتے اور بیچتے دیکھتی رہتی۔ وہ ساتھ ساتھ اس سے باتیں بھی کرتی اور اس سے نہ جانے کیا کیا پوچھتی رہتی، جن کے وہ چھوٹے موٹے جواب دیتا رہتا۔ دلاویز کو بہت اچھا لگ رہا تھا باہر آ کر یوں کھلی فضا میں سانس لینا بغیر کسی خطرے کے۔ بابو کو اب اس سے ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ دلاویز کے ساتھ ظلم ہوا تھا، اور یہ بھی کہ وہ ایک بے ضرر سی جنزادی تھی جو بے گناہوں کے نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ بابو نے اس کے بارے میں اپنی ماں یا گھر والوں میں بہنوں کو نہیں بتایا تھا کہ کہیں وہ اس سے ڈر ہی نہ جائیں اور اس کی ماں گھبرا کر دلاویز کو گھر سے نکال نہ دے۔ دلاویز کو وہاں رہتے 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا کہ اس بیچ گھر میں سے کسی کو بھی اس کے وہاں ہونے کی بھنک نہیں لگی تھی۔ وہ اور کچھ کھاتی بھی نہیں تھی، اسی لیے بابو کو اس کے لیے پیسے بچا کر گوشت خریدنا نہ پڑتا تھا، جس سے اس کی بھوک مٹ جاتی تھی، جس سے دلاویز کا پیٹ بھی بھر جاتا تھا اور وہ خوش بھی ہو جاتی تھی۔ بابو سے اکیلے خود سے اس کی دنیا میں نہیں بھیج سکتا تھا، نہ ہی اکیلے اس کے جنات ماں باپ کو ڈھونڈ سکتا تھا، تبھی اس نے کسی عامل سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنی شروع کر دی تھی تاکہ اس کی مدد سے وہ دلاویز کو اس کی دنیا میں واپس بھجوا سکے، ورنہ وہ یہیں ایک اجنبی دنیا میں بھٹکتی رہے گی۔ اس نے 1-2 عاملوں سے رابطہ کیا تھا، لیکن اس سے اسے کوئی مدد نہیں مل سکی تھی کہ وہ جنات کو قید کر کے رکھنا چاہتے تھے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ دلاویز کو پھر سے قید کر لیا جائے۔ اس نے ان عاملوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کے پاس ایک جنزادی ہے جسے وہ اس کی دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر وہ بتا دیتا تو شاید وہ بھی دلاویز کے پیچھے پڑ جاتے۔ وہ ایک ایسا مخلص عامل ڈھونڈنا چاہتا تھا جو بنا کسی غرض کے اسے اس کی دنیا میں واپس بھجوا دے، نہ کہ اسے قید کر کے رکھے۔ 2 دن مزید گزر گئے تھے مگر اسے کوئی ایسا عامل نہیں ملا تھا۔ وہ آج بھی شام کے وقت کام سے واپس آیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا اور پھر دلاویز سے چند ایک باتیں کرنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب اچانک اس کی آنکھ اپنی ماں کے چیخوں سے کھلی۔ نہ صرف اس کی ماں بلکہ اس کی بہنیں بھی اونچی آواز میں چیخ رہی تھیں۔ وہ تیزی سے بستر سے اترا، لیکن یہ دیکھ کر چونکا کہ دلاویز کمرے میں نہیں تھی۔ وہ تیزی سے باہر آیا تو پورے گھر میں تیز تیز قرراہٹیں گونج رہی تھی۔ وہ کچن کے پاس کھڑی تھی اور وہ کچن کے اندر دیکھ رہی تھی۔ بابو تیزی سے بھاگتا ہوا کچن میں آیا تو سامنے ہی کچن کے فرش پر دلاویز بڑی تڑپ رہی تھی۔ اس کی کمر سے نیلے رنگ کا خون نکل رہا تھا، جبکہ سفید آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس کا کچھ خون فرش پر بکھرا ہوا تھا، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ اسے کافی چوٹ لگی ہے۔ بابو کو دیکھ کر اس کی ماں اور بہنیں چیخنا بند کر چکی تھی اور بابو کو اندر بڑھتے دیکھ کر اسے روکنے لگی تھی۔ اپنی ماں اور بہنوں کو ایک نظر دیکھ کر بابو نے دلاویز کو دیکھا جو اب رو رہی تھی اور اس کے رونے کی بھاری آواز کچن میں گونج رہی تھی۔ بابو کو دیکھ کر وہ تڑپتی ہوئی اسے مدد کے لیے پکارنے لگی تو اس کی طرف بڑھا۔ اس کی ماں اور بہنیں خوف سے اسے دیکھ رہی تھیں، جو اب دلاویز کو سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ بابو کی ماں نے اسے منع کرنے لگی، لیکن اس نے انسنی کر کے دلاویز کو سہارا دیا اور باہر لایا اور اسے چارپائی پر بٹھا دیا۔ پھر اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ اسے اس کی چوٹ پر مرہم لگا دے، جس پر اس کی ماں بدک کر پیچھے ہٹی کہ وہ ایک جنزادی ہے جو ان کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اپنی ماں کو خوف کھاتے دیکھ کر اس نے اپنی ماں کے دلاویز سے ملنے سے لے کر اب تک کی ساری بات بتا دی تھی، جس پر اس کی ماں اور بہنیں حیرانی سے کبھی بابو کو تو کبھی دلاویز کو دیکھنے لگی تھی، جو اب سسک رہی تھی۔ انہیں ساری بات سن کر یہ جنزادی بے ضرر سی لگنے لگی تھی، جس سے ان کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ دراصل آج رات کچھ دیر پہلے جب بابو کی ماں کی آنکھ کھلی تو اسے پیاس محسوس ہوئی۔ وہ کچن میں آئی تاکہ پانی پی سکے، لیکن سامنے ہی دلاویز نظر آئی جو کہ فریج میں رکھا کچا گوشت کھا رہی تھی۔ بابو کی ماں اس کے بھیانک چہرے کو دیکھ کر ڈر گئی اور پھر چھری سے اس پر حملہ کر دیا تاکہ وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ چھری اس کی کمر پر لگی تھی جہاں کافی گہرا زخم آیا تھا۔ بابو کی ماں کے چیخنے پر اس کی بہنیں بھی باہر آ گئی تھیں اور خوف سے چیخیں۔ یاد آنے پر وہ صورتوں کا ورد کرنے لگی تاکہ یہ جنزادی وہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ ایک نیک جنزادی تھی جس پر ان صورتوں سے کوئی برا فرق نہیں پڑ رہا تھا۔
اس نے بدلے میں ان میں سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ تبھی وہاں بابو آ گیا جس نے انہیں ساری حقیقت بتائی تھی۔ اس کے منہ سے ساری حقیقت سن کر اس کی ماں شرمندہ سی ہو گئی کہ جانے انجانے میں اس نے دلاویز کو تکلیف پہنچا دی تھی۔ اس نے دلاویز سے معافی مانگی اور پھر بابو سے مرہم لے کر خود لگایا۔ اس کی بہنوں کا خوف بھی کم ہوا تو اس کی ماں نے انہیں اندر بھیجا اور پھر دلاویز کے زخم پر مرہم لگایا۔ ان کے کھانے کے لیے گوشت لے کر آئیں اور پھر اسے کھلانے کے بعد اسے آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ اسے کمرے میں بھیجنے کے بعد بابو سے کہا کہ اسے پہلے بتا دیتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اسے کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، وہ خود ایک ایسے آدمی کو جانتی ہے جو جنات نکالتا ہے۔ اگر وہ کسی کے جسم پر قبضہ کر لے تو وہ جنات کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ آزاد کر دیتا ہے، اور وہ دلاویز کو بھی اس کی دنیا میں اس کے ماں باپ کے پاس واپس بھیج دے گا، اور یہ کام وہ فی سبیل اللہ کرتا ہے۔ اپنی ماں کی بات سن کر بابو خوش ہو گیا کہ اب یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ وہ عامل سے رابطہ کرنے کا سوچ کر اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ اگلی صبح اس کی ماں نے خود ہی دلاویز کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ بابو نے اپنی ماں سے عامل کا پتہ لے لیا تھا، تو وہ چھوٹا سا لیکن ہر معاملہ وہ نہایت خوش اسلوبی اور سمجھداری سے سلجھاتا تھا۔ وہ سب 10 بجے کے قریب اس عامل کے آستانے پر پہنچا تھا۔ اسے نپے تلے الفاظ میں ساری بات بتائی، جس پر اس عامل نے فی سبیل اللہ یہ کام کرنے کی حامی بھر کر شام کو ان کے گھر آنے کا کہہ کر دیا۔ بابو نے اسے اپنے گھر کا پتہ دیا اور پھر واپس گھر آ کر اپنی ماں کو ساری بات بتائی، جس پر اس کی ماں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ وہ اپنی ریڑھی لے کر سموسے بیچنے چلا گیا، جبکہ دلاویز گھر میں ہی آرام کر رہی تھی۔ اس کو زخم کی وجہ سے شدید تکلیف تھی۔ وہ شام کو تھکا ہارا گھر لوٹا اور کھانا کھا کر عامل کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا انتظار رات کو عشاء کی نماز کے بعد ختم ہوا۔ عامل نے اپنے دیر سے آنے پر معذرت کی اور پھر بابو سے کہا کہ یہ عمل اس گھر میں نہیں بلکہ کسی ویرانے میں کرنا ہوگا کہ آس پاس کئی گھرانے ہیں۔ بابو نے اس بات کو سن کر حامی بھر لی اور پھر وہ دلاویز کو اس عامل کے ہمراہ چل دیے۔ عامل انہیں ایک قبرستان میں لے آیا۔ قبرستان میں اس نے 2 قبروں کے بیچ میں جگہ کا انتخاب کیا اور پھر خود جگہ صاف کر کے وہاں بیٹھ گیا۔ اس نے دلاویز کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ بابو ایک طرف کھڑا ہو کر عامل کی ساری کارروائیاں دیکھ رہا تھا۔ عامل نے ایک لیمو دلاویز کے ہاتھوں میں رکھا اور دوسرے ہاتھ میں لوہے کا ایک ٹکڑا۔ اس کے بعد عامل نے اپنی جگہ سے اٹھ کر دلاویز کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کے قریب کھڑا ہو کر زیر لب کچھ پڑھنے لگا۔ اس کی آواز بڑبڑاہٹ نما تھی جو ان کو صاف اور واضح سنائی نہیں دے رہی تھی۔ عامل کچھ دیر پڑھائی کرنے کے بعد دلاویز سے بولا کہ اب اس لیمو کو اپنے جسم پر پھیرو۔ عامل کی ہدایت پر بابو متعجب ہوا، لیکن دلاویز چپ چاپ سر ہلا کر اس کی ہدایت پر عمل کر کے کپڑوں کے اوپر سے ہی وہ لیمو اپنے جسم پر پھیرنے لگی۔ جیسے جیسے وہ لیمو اپنے جسم پر پھیرتی جا رہی تھی ویسے ایک نامانوس سی بو ہر طرف پھیلتی جا رہی تھی جو دلاویز کے جسم سے اٹھ رہی تھی۔ عامل نے کہا یہ بو تمہیں تمہارے ماں باپ سے مخصوص ملی ہے، اس کے ذریعے وہ یہاں تک بآسانی پہنچ جائیں گے۔ عامل نے کہا اور واپس جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور پھر سے کچھ پڑھنے لگا۔ اچانک دلاویز کے چاروں طرف دھواں سے چھانے لگا۔ بابو اور دلاویز خوش ہو گئے کہ شاید اس کے ماں باپ ہیں، مگر یہ دیکھ کر دلاویز خوف سے چیخ اٹھی کہ یہ اسی عامل کے غلام جنزادے تھے جن کی وہ قید میں تھی۔ وہ چیخی کہ یہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، جس پر عامل چونک اٹھا۔ وہ جنات دلاویز کو دیکھتے ہی تیزی سے اس کی طرف لپکے اور اسے چھونا چاہا، مگر تبھی عامل نے تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہی ان جنات پر خاک جیسی کوئی چیز پھینکی، جس سے ان کو جسموں کو جھٹکا لگا اور وہ دلاویز سے پیچھے ہٹے۔ بابو یہ سب دیکھتا گھبرا گیا مگر اپنی جگہ کھڑا رہا۔ وہ جنات غصے سے عامل کو دیکھنے لگے اور پھر تیزی سے ایک جن نے چٹکی بجا کر اس کی طرف اچھالی تو اس عامل کو چاروں اطراف سے آگ نے آن گھیرا۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے دلاویز اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور غصے سے ان جنات کو دیکھتی ہوئی ان کی طرف لپکی اور ان میں سے ایک جن سے گتھم گتھا ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مار رہے تھے، تبھی دوسرا جن دلاویز کی طرف لپکنے لگا جب اچانک عامل نے آگ سے کودتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور زور زور سے کچھ پڑھتا اس کے سینے پر دباؤ بڑھانے لگا، جس سے وہ جن گہرے گہرے سانس پڑنے لگا، جیسے اس کو سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہو۔ عامل نے اسے پیچھے کو جھٹکا دیا تو وہ لڑکھڑاتا وہ اوندھے منہ پیچھے جا گرا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عامل نے ایک بار پھر کچھ پڑھا اور اس کے چاروں طرف آگ لگ گئی اور وہ خوفزدہ سی نظروں سے عامل کو دیکھنے لگا۔ اس کے حلق سے
بے ساختہ چیخیں نکل رہی تھی جو قبرستان کے سناٹے کو توڑ رہی تھی۔ تبھی فضا میں دلاویز کی چیخ بلند ہوئی تو عامل اور بابو کا دھیان دلاویز کی طرف ہوا جو نیچے گری ہوئی تھی اور اس کے سینگوں کی جڑوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اونچی آواز سے غرا رہی تھی اور اس کی غراہٹ پورے قبرستان میں گونج رہی تھی، جبکہ دوسرا جن جس نے دلاویز پر حملہ کیا تھا وہ بھی بری طرح زخمی ہوا تھا۔ دلاویز نے اس کا ایک سینگ جڑ سے اکھاڑ دیا تھا، جہاں سے خون بہتا وہ اس کے پورے جسم کو بھگو رہا تھا۔ نیلا چمکدار سا گاڑھا خون دیکھ کر بابو کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس کی اور دلاویز کی غراہٹیں مل کر بھیانک سا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ پہلا جن اب بھی اس آگ کو پھلانگنے کی کوشش کرتا چیختا چلاتا رہا لیکن باہر نہیں آ پا رہا تھا۔ اس کی چیخیں دلاویز اور دوسرے جن کی غراہٹوں کے ساتھ مل کر دل دہلا دینے والے شور اور غل پیدا کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ دلاویز اور دوسرا جنزادہ ایک دوسرے پر دوبارہ حملہ کرتے کہ اچانک وہاں پر چاروں اطراف میں اتنی تیز روشنی اور چمک سی پیدا ہوئی کہ ان کی آنکھیں چندیا گئی۔ ان سب نے آنکھیں میچ کر کھولی تو وہ روشنی ختم ہو چکی تھی، جبکہ اب اس جگہ پر ایک جن اور ایک جنزادی کھڑی تھی جو عمر میں کافی بڑے لگ رہے تھے۔ دونوں جنات ان دونوں کو دیکھ کر گھبرا گئے کیونکہ یہ جنات کے بادشاہ اور ملکہ تھے جو یہاں پر آ گئے تھے۔ دلاویز ان کو دیکھ کر تیزی سے ان کی طرف لپکی اور جا کر اپنی ماں کے گلے لگتی رونے لگی۔ اس کی ماں نے اسے گلے سے لگایا اور پھر غصے سے ان جنات کو دیکھا جن کی وجہ سے دلاویز کی یہ حالت ہوئی تھی۔ بادشاہ جن نے دلاویز کی حالت دیکھ کر غصے سے ان جنات کو سزا دینی چاہی، مگر عامل نے انہیں روک دیا کہ یہ سب اپنے آقا کے حکم پر کر رہے ہیں جن کے یہ غلام ہیں۔ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں کہ یہ بے بس ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کو آزاد کیا جا سکے اور یہ بھی دلاویز کی طرح اپنی دنیا میں لوٹ سکے۔ عامل کی بات سن کر ان جنات نے تشکر سے عامل کو دیکھا۔ دلاویز کے بعد بادشاہ جن نے عامل کی بات مان کر سر ہلا دیا، جس پر ان جنات نے بادشاہ جن سے معافی مانگی، جس پر اس نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ دلاویز نے اپنے ماں باپ کو بابو کے بارے میں بتایا جس نے اس کی مشکل وقت میں مدد کی تھی۔ بادشاہ جن نے اس کا شکریہ ادا کیا اور دلاویز کی ماں جنزادی نے ایک ہیرا بابو کو دیا جو بے حد مہنگا اور خوبصورت تھا، جسے بیچ کر وہ راتوں رات امیر ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد عامل نے دونوں جنات کو اپنے سامنے بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر زیر لب کوئی منتر پڑھا اور اس کے بعد ان کے جسموں پر دم کیا ہوا پانی چھڑکا جس سے ان کے جسموں کو ایک جھٹکا لگا، اور اس کے بعد عامل نے ان دونوں کو ایک ایک لاکٹ دیا جس میں ایک ایک چھوٹا سا نگ لگا ہوا تھا جو نیلے رنگ کا تھا اور بے انتہا چمک رہا تھا۔ عامل نے ان جنات سے کہا کہ اسے اپنی دنیا میں جا کر بے شک اتار دینا، لیکن جب تک اس دنیا میں ہو تب تک اسے پہنے رکھنا کہ اسے پہننے کے بعد کوئی بھی جادو ان پر اثر نہیں کر سکے گا۔ جنات کی دنیا میں جانے کے بعد کوئی بھی عامل ان پر اپنا سحر طاری کر کے انہیں اپنا غلام نہیں بنا سکے گا۔ ان کی بات سن کر دونوں جنات نے وہ لاکٹ پہن لیے اور پھر ان کا شکریہ ادا کر کے ایک دفعہ پھر دلاویز سے معافی مانگی اور غائب ہو گئے۔ اس کے بعد ان جنات نے بابو کو شکریہ ادا کیا۔ دلاویز آخری بار بابو سے ملی اور پھر غائب ہو گئی۔ بابو نے عامل کا شکریہ ادا کیا جو واپس اپنے آستانے پر چلا گیا تھا، اور اس کے بعد بابو بھی اپنے گھر واپس آ گیا اور اپنی ماں کو ساری بات بتائی۔ کچھ دنوں میں انہوں نے وہ ہیرا ایک نیک دل جوہری کے پاس بیچ دیا جس کی قیمت انہیں ان کی توقع سے کئی گنا زیادہ ملی تھی۔ جوہری کے پاس مکمل رقم بھی نہیں تھی اور اس نے 3 قسطوں میں مکمل رقم انہیں ادا کی تھی جو اتنی تھی کہ بابو اور اس کے گھر والے بغیر کام کیے ساری زندگی گزار سکتے تھے۔ اس کے بعد بابو نے سموسے بیچنے والا کام چھوڑ دیا اور اسکول میں داخلہ لے لیا اور پڑھائی کرنے لگا۔ اس کی ماں خوش تھی کہ اب ان کا بیٹا بھی تعلیم حاصل کر کے بڑا آدمی بن سکے گا اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے گا۔ ان کی زندگی بے حد آسان ہو گئی تھی جس میں کسی قسم کی کوئی حسرت یا پریشانی نہیں تھی بلکہ خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔